حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ اور فطری طور پر کچھ ایسی ضرورتوں کو ہماری اندر ودیت کر دیا جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور اسے تلاش کرتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں جو بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، انہی مسائلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ سکون کا ہے۔ ہر آدمی کے زبان پر یہ سوال ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے یار، چین نہیں ہے، اور ہر آدمی اسی سکون کے تلاش میں ہے۔ نتیجہ یہ کہ تقریباً 90-95% کی زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے، جبکہ ساری انسانی اسی سکون کے تلاش میں ہے۔ وجہ جانتے ہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ سکون جس چیز میں ہے، جس طریقے میں ہے، اس سے دنیا بہت دور ہے، اور جن چیزوں میں وہ سکون حاصل کرتا ہے، دراصل اللہ کے بندو ان چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ آدمی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تاکہ بڑھیا زندگی مل جائے، ٹھیک ہے، دنیا کی سہولتیں تو مل سکتی ہیں مگر سکون پیسے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان عالی شان مکان بنواتا ہے تاکہ مزیدار زندگی گزاری جا سکے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں اچھا لگے گا، آپ کے گھر کے ڈیزائن بھی اچھے لگیں گے، اس کا نقشہ بھی اچھا لگے گا، اس کی جو کچھ کریں گے بدائی ٹھیک لگے گا، مگر ان ڈیزائن، ان خوبصورتی، اس کے صوفہ سیٹ اور اس کے آرائش کی جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ آدمی خوب مہنگی گاڑی خریدتا ہے تاکہ یہ سکون سے زندگی گزارے، یہ سہولت بھی زندگی میں حاصل ہو جائے۔ اللہ کے بندو، کتنی مہنگی اور اچھی کوالٹی گاڑی آپ زندگی میں لے آئیں، اس گاڑی سے سکون آپ کو نہیں ملے گی۔ تو سکون کی تلاش سب کو ہے، مگر جس راستے پر سکون ہے اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایسے معاملہ ہے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی کو بی پی کی شکایت ہو گئی ہے، ہر کوئی اس کا علاج چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ اپنا علاج اس چیز سے کروا رہا جس سے بی پی بڑھے، مثلا نمک دبا کے کھا رہا ہے۔ یہی معاملہ دنیا کا ہو گیا۔ آئیے سکون کیسے حاصل کریں گے، زندگی میں اطمینان کیسے حاصل ہوگا، اس کی طرف چلتے ہیں۔
صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، اس حدیث پر اگر ہم عمل کر لینا تو حقیقت میں ہمیں سکون مل جائے گا، اطمینان والی زندگی حاصل ہو جائے گی، ڈپریشن سے ہم بچ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ لوگوں تم ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو تم سے نیچے ہیں تمہاری نگاہیں ان پر ہونی چاہیے، ان پر۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تم سے بہت اوپر ہیں۔ کیوں؟ جائز سی بات ہے، آپ اگر ایک اچھی گاڑی سے چل رہے بائک سے تو اب آپ کو چاہیے نا کہ اپنے سے نیچے والے دیکھیں، سائیکل والے کی طرف دیکھیں، تو اس سے آپ ٹینشن میں نہیں آئیں گے، آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، آپ کے اندر اطمینان آئے گا، آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں گاڑی سے چل رہا ہوں، بائک سے چل رہا ہوں۔ کتنے ایسے بیچارے ہیں جن کو بائک بھی نصیب نہیں ہے، تو آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، سکون ملے گی، اور آپ چلیں گے بائک سے اور نگاہ رکھیں گے کار والے کی طرف تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو سکون نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ڈپریشن کا علاج بتایا ہے تو بیجا نہیں ہے، یہی تو ہے کہ آدمی اگر گاڑی مل گیا تو کار کا خواب دیکھ رہا ہے، کار مل گیا تو پلین کا خواب دیکھ رہا ہے، سلیپر والی سیٹ مل گئی تو تھرڈ اے سی کا خواب دیکھ رہا ہے، تھرڈ والا مل گیا تو سیکنڈ اے سی کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ مل گیا تو فرسٹ اے کی خواب دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے تو زندگی میں کبھی سکون نہیں حاصل ہوگا، پھر آپ کو ایک عجیب سی کیفیت رہے گی، مجھ سے آگے فلاح ہو گیا، مجھ سے آگے فلاح ہو گیا، مجھ سے آگے فلاح ہو گیا، کبھی بھی اس طرح کا سکون نہیں ملے۔ طریقہ یہ کہ آپ نیچے سے دیکھو، آپ اگر فرسٹ اے سی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھو اللہ کس کے نیچے والے کی طرف، کہ میں فرسٹ میں چل رہا ہوں، کوئی سیکنڈ میں بھی چل رہا ہے، کوئی تھرڈ میں چل رہا ہے، کسی کو سلیپر بھی نصیب نہیں ہے اور کسی کو تو ٹرین کا ٹکٹ بھی نصیب نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب ہمارے بمبئی میں ملنے والے ہیں، ایک ہفتے سے بیٹھے ہیں بیچاروں کو گاؤں آنا ٹکٹ نہیں مل رہا۔ تو اپنے نیچے دیکھو گے تو شکر گزاری پیدا ہوگی، اور اوپر دیکھو گے زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اس بیماری کا علاج ہے کہ اپنے سے نیچے دنیاوی طور پر ہمیشہ دیکھو، ہمیشہ دیکھو۔ آپ ہر مہر کیوں؟ یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی نا کہ آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ سے اوپر بھی مل جائے گا، اور آپ نیچے دیکھیں گے نا تو آپ سے نیچے والا بھی مل جائے گا۔ ایک آدمی کی ایک آنکھ چلی گئی، اب اس کو چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ جس کے پاس دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس ایک آنکھ تو ہے، شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اور اگر اوپر دیکھے گا یار اس کے بعد دو آنکھیں ہیں، میرے پاس تو ایک ہی ہیں، سکون نہیں ملے۔ ایک آدمی کا حادثہ ہوا، ایک پیر چلا گیا، تو اس کی طرف دیکھے کہ جس کے پاس نہ دونوں پیر ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، کسی کے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اور اگر اوپر دیکھے گا زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ دنیاوی طور پر ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھو، اوپر نہ دیکھو۔ اور آگے فرمایا فَهُوَ أَصْدَرُ اللَّهَ تَصْدِرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے مناسب زیادہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اور قدر کب ہوگی؟ جب آپ نیچے دیکھو گے تو جو آپ کے پاس نعمت ہے نا اس کی قدر آپ کو محسوس ہوگا، اور جب آپ اوپر دیکھو گے تو جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر آپ کو نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دنیاوی طور پر نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو، انشاءاللہ سکون حاصل ہو جائے گا۔
جو ہمارے مسائل میں بے سکونی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم ادھر دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر ہوتا ہے اور نیچے نہیں دیکھتے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں اگر دیکھنا آئے تو دین کے معاملے میں اوپر دیکھو۔ اسلام اگر دیکھا جائے نا تو ایک دم دین فطرت ہے۔ ہمارے اندر جو فطری طور پر جو چیزیں ڈال دی گئی نا، اللہ نے اس کا وکلپ بھی دیا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں ہر آدمی کمپٹیشن کا شکار ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے جاؤں، یہ تو اس کی انسان کی مجبوری ہے، فطرت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے جاؤں۔ تو اسلام کہتا ہے آگے جاؤ، مگر دنیاوی معاملے میں نہیں۔ کیوں؟ دنیاوی معاملے میں آگے بھاگو گے تو ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے، سکون ختم، اطمینان غارت ہو جائے گا۔ اب چونکہ تمہارے اندر یہ فطرت ہے کہ آگے بڑھو، مقابلہ کا فطرت ہے، تو حدیث کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم آخرت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بیکی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے نا تو نیکیوں میں مقابلہ کرو، آخرت کی تیاری میں مقابلہ کرو، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا مشن رہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من استوى یوما فهو مغبون، کہ جس کے دونوں دن برابر ہیں وہ نقصان میں ہے۔ دو دن مطلب کل والا دن بھی جیسے تھا ایسے آج والا بھی دن ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ نقصان میں ہے۔ کیوں؟ آدمی ترقی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی کا 100 روپیہ کمایا نا تو چاہتا اگلے دن میں اور کماؤں، اور اگر نہیں بڑھا تو کہے گا یار میں تو نقصان میں چل رہا ہوں، ترقی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی میسج ہے کہ کل جو تم نے نیکیاں کمائی تھی نا، اگلے والے دن اس نیکیوں سے زیادہ نیکیاں ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، کہ انسان کی فطرت ہے کہ ترقی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتا ہے آخرت کے بارے میں ترقی کرو نا، کل اگر آپ نے 10 روپیہ خرچ کر کے نیکی کمایا تو آج 20 کرو، کل آپ نے کچھ صدقہ کر کے نیکیاں کمایا تو آج اس سے زیادہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کل گزر گیا اور آج آپ کے پاس ٹائم ہے، اور یہ بھی گزر جائے گا تو اگلے دن اور اچھا کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کے دونوں دن برابر برابر گزر جائے وہ نقصان میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ شَرًّا غَدُهُ مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ، اور جس کا دن آج کے مقابل میں کل والا شر ہو گیا، یعنی برائیوں میں زیادہ کر گیا، آپ فرماتے وہ محروم ہے، یعنی یہ اس کی زندگی میں برائیوں میں بڑھ گئی۔ مطلب آج ایک گناہ کیا تھا تو کل اس گناہ میں اور بڑھوتری کر دیا، آج کوئی غلطی کیا تھا تو کل سدھار کرنے کے بجائے اس غلطی میں اور اضافہ کر دیا، آج ایک جھوٹ بولا تھا اور آنے والے دن وہ 4 جھوٹ بول گیا، تو آپ فرماتے یہ محروم ہے۔ ترقی کس میں؟ نیکیوں میں ہونی چاہیے، ترقی کس میں ہونی چاہیے؟ آخرت کی تیاری میں ہونا چاہیے، مقابلہ کس میں ہونی چاہیے؟ نیکیوں کے بارے میں ہونی چاہیے، کمپٹیشن کس میں؟ آخرت کی تیاری میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ کام ہے، اگر اس پر ہم اپنے آپ کو فوکس کریں دیں تو انشاءاللہ ہم ڈپریشن سے بچیں گے، سکون ہماری زندگی میں لوٹ کر آ جائے گا۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں، اس کے لیے کہ آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں، کمپٹیشن آخرت کے تعلق سے ہو اور بے سکونی کا خاتمہ ہو، زندگی میں سکون آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحبت ہمیشہ اچھے لوگوں کا اختیار کریں، اچھے لوگوں کا۔ کیوں بھائی؟ آپ جس کی صحبت میں رہیں گے نا تو امید ہے کہ اس کے صحبت کے اثرات آپ کی زندگی میں پڑیں۔ آپ دیکھیں تجربات کی دنیا میں جتنا مزدور طبقہ ہے، آپ دیکھیں 90-95% زندگی جانتے کیا؟ پوڑیاں کھانے والی زندگی ہے، گٹکے کھانے والی، بیڑی پر، اور جو بندہ وہاں جاتا ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تجربات بھی بتلاتے ہیں کہ آپ اگر کسی سمجھاؤ تو یہ کہتے ہیں یار ماحول تو ایسا ہے کہ ہم اکیلے وہاں بچ نہیں پاتے، تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو آپ کی رہنمائی، اسلام کی رہنمائی
کہ صحبت ہمیشہ اچھے لوگوں کا اختیار کرے. اور کیا مثال دے کر آپ نے فرمایا, صحیحین کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر, کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا عطر فروش اور لوہار کے مانند ہے. کہ ایک آدمی اگر عطر فروش کی صحبت میں بیٹھا ہے, عطر نہیں خریدے گا لیکن خوشبو مل جائے گی, اس کو کچھ نہیں کرے گا لیکن خوشبو ضرور اس کو پہنچے گی. اور ایک لوہار جو آگ جلاتا ہے, بھٹی جلاتا ہے, چنگاریاں اڑتی, وہاں بیٹھے گا, کچھ نہ کرے لیکن چنگاریاں اڑیں گی اور اس بات کی پورے چانس ہے کہ اس کے کپڑوں کو چنگاریاں جلا کر رکھ دیں. تو ایسے کہ اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کچھ بھی نہ سیکھیں, کوئی محنت نہ کریں, لیکن امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں آ جائے. اور اس کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی بزرگ ہستی گزری ہے, اسلاف میں آتے تھے, بڑے نیک بزرگ ہیں. ان کے تعلق سے آتا اللہ نے ان کو بڑا مال بھی دیا تھا کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے, ہر اعتبار سے اس کے اثرات پڑتے ہیں. اللہ نے ان کو مال دیا تھا. تو یہ کہتے ہیں میں پہلے یعنی ہماری زندگی کی جو شروعات تھی, پہلا مرحلہ, اس میں ہم اپنے دولت کے حساب سے دولت مندوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ دولت جو دنیاوی باتیں, بھئی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, کہہ رہے ہیں جب میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا, مجھے اطمینان نہیں رہتا تھا. میں کہتا تھا میرے پاس یہ سواری اور یار اس کے پاس تو وہ سواری ہے. جیسے آج نوجوانوں میں چلتا ہے نا مقابلہ, باپ کی پراپرٹی پر مقابلہ, خود پہ نہیں, کہ فلاں وہ گاڑی لے کے آیا ہے تو گھر بھی ڈیمانڈ ہمارے لیے بھی وہ گاڑی آنی چاہیے. تو کہتے ہیں میں دیکھتا فلاں کے پاس وہ مکان تو میرے پاس یار ایسا مکان اور اچھا ہونا چاہیے. کہہ رہے میں پریشان رہا کرتا تھا. صحبت کا اثر دیکھیے. کہہ رہے پھر کیا ہوا, میں نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی, ان لوگوں کی صحبت اختیار کری جن کی زندگی میں آخرت ترجیح رہا کرتی تھی, آخرت کی زندگی بنانے والے اعمال ترجیح میں رہا کرتے تھے. ان کی زندگی کو میں نے دیکھا, ان کے ساتھ جب میں رہا تو ان کے ہاں سکون, اطمینان, تو یہی کہ کمپٹیشن آخرت میں, تیاری آخرت کے لیے, ترقی نیکیوں میں ہونی چاہیے. دنیا یہ کمپٹیشن کی جگہ تو ہے لیکن مومنوں کے لیے, دنیا یہ مقابلے کی جگہ تو ہے مگر ایمان والوں کے نہیں, یہ ان کی نیچر ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے آخرت مقابلہ کرو, آخرت کی تیاری میں, نیکیوں میں آپ کمپٹیشن رکھو, یہ اسلام سکھاتا ہے. اور آگے دیکھیں, چنانچہ ابو داؤد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحبت کا اثر, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. یعنی ہوتا نا جس مزاج کا ہوتا ہے اس مزاج کا اس کا دوست ہوتا ہے. اگر وہ بیڑی پینے والا ہے تو دوست بھی ایسا ہی ملے گا, پوڑیاں کھانے والا ایسا ہی ملے گا, بے نمازی ہے تو ایسے ہی رہیں گے. تو مطلب یہ کہ جیسے آپ رہو گے ویسے دوست بنایا کرو گے. کیوں؟ صحبت کا اثر ہی ہوا کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا پس تم میں دیکھو کہ تم کیسا دوست اختیار کرتے ہو, کس مزاج کا دوست اپناتے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں سکون آئے اور اطمینان آئے, امن پیدا ہو, بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے, نیکیوں میں ہم آگے بڑھیں, تو ہمیں صحبت میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ رہنا چاہیے, برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح سکون کے لیے چاہیے کہ ہمارے اندر قناعت پسندی ہونی چاہیے. قناعت پسندی کہ جو اللہ نے دیا نا اسی پر گزارا کرنے کی کوشش کرو, اسی پر, اس میں سکون رہے گا. ہمارے نوجوان طبقہ یہ گھروں کا معاملہ کیا ہے, یہی ہے نا, موبائل چلانے کی طاقت ہی 10,000 روپے کی, لے آئے ہیں 80,000 کا قسطوں پر. اب وہ ڈپریشن کے شکار ہوں گے کہ نہیں, ہر مہینہ ٹینشن بھرا پڑا ہے. گاڑی چلانے کی طاقت تھی 1 لاکھ روپے والی, لے کے آ گئے 3 لاکھ روپے والی قسطوں پر, وہ ڈپریشن کا کام ہو گیا. مطلب یہ کہ جو اللہ نے دیا اس پر ہم قناعت کرنے والے نہیں ہیں تو سکون نہیں پیدا ہوگا. کہاں سے سکون پیدا ہوگا؟
آپ کو کام ٹینشن والا کر رہے ہیں نا، سکون کہاں سے آ جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ قناعت پسندی ہونی چاہیے۔ اللہ لو کان لابن آدم، کیونکہ انسان کی زندگی دنیاوی ایسی ہے نا کہ اگر یہ دنیاوی کمپٹیشن میں آ گیا آخرت کو چھوڑ کے تو کبھی بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں۔ قناعت پسندی نہیں، یہ پریشان رہے۔ اور قناعت پسندی آ گئی، قناعت پسندی کے لیے ضروری ہے کہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، ہم کو جو ملا اسی پر گزارا کرو۔ جو حالات آپ کے مکان میں رہنے کے لائق، اسی حالات سے مکان میں رہو۔ جس گاڑی پر چلنے کی کنڈیشن ہے اسی گاڑی پر چلا کرو۔ جو موبائل چلانے کی طاقت ہے اسی موبائل کو، اسی کو قناعت پسندی کہتے ہیں۔ ورنہ عیش کرنا تو راستے بہت ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان لابن آدم وادیم من ذہب، کہ اگر ابن آدم کے پاس نا ایک وادی سونے کا ہو، سونے کا پورا وادی اس کو مل جائے، بہت سارا سونا مل جائے، کہہ رہے ہیں احب یکن لہ وادیان، یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے پاس 2 وادی سونا ہو، یعنی ڈبل ہو جائے۔ تو انسان، اور اس کی ترجمانی قرآن بھی کرتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا ہے، لیکن اعلی ایمان کی رہنمائی ہے کہ لالچ میں اندھا پن نہیں، قناعت اختیار کرو، گزارا کرنا سیکھو جو اللہ دے اسی پر، پھر سکون پیدا ہو۔ اگر قناعت پسندی نہیں ہے سکون نہیں ہوگا۔ آپ اوپر دیکھو گے نیچے نہیں دیکھو گے سکون نہیں ہوگا۔ کمپٹیشن آخرت کے لیے ہونا چاہیے، ترقیاں نیکیوں میں ہونی چاہیے، تیاری کے لیے آخرت کی کمپٹیشن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر دنیا میں یہ ساری چیزیں آپ ڈھونڈیں گے اور کھپا دیں گے تو آپ نوٹ کریں، آپ کا بچپنا بھی ختم، جوانی بھی ختم، بڑھاپا بھی ختم۔ دولت مل سکتی ہے، گاڑی مل سکتی ہے، مکان اچھے مل سکتے ہیں، عیش کے سارے سامان آپ کو مل سکتے ہیں، مگر سکون آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سکون دولت سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دولت سے آپ کو اچھے مکان، میں نے بہت سارے دولت مندوں کو دیکھا ہے، اچھی گاڑی، اچھے مکان، اچھے بیڈ، اچھے سب کچھ اچھے، لیکن سونا ہو تو نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں، اور بسا اوقات نیند کی گولی لینے کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ کیا کرو گے؟ دولت کس کام کی ہے وہ گاڑی، کس کام کا وہ عالیشان مکان؟ نیند نہ آئے کیا صحت رہے گی آپ کو، کیا چین آپ کو ملے؟ تو دولت سے حاصل نہیں ہوگا۔ کیسے حاصل ہوگا؟ قناعت پسندی سے، اور دوسری چیز اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ 2-3 جو برائیاں ہیں، اوپر دیکھتے ہیں سکون تلاش کرتے ہیں، ایسے بی پی میں پریشان ہے، علاج کرانا چاہتے ہیں مگر نمک دبا کے کھاتے ہیں، سکون چاہتے ہیں مگر اوپر دیکھتے ہیں، سکون چاہتے ہیں قناعت پسندی نہیں ہے، اور سکون چاہتے ہیں زندگی میں اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو جو فارمولہ بتائے گئے سکون کے، اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ نوٹ کریں، کبھی بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا اگر انہیں اپناتے نہیں ہیں۔ چنانچہ قناعت پسندی اور ذکر الہی میں سکون ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائیں، ایمان والے کو دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اللہ کہتا ہے کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے، اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے؟ قناعت پسندی کے بعد سکون آئے گا، اللہ کے ذکر کے بعد سکون آئے گا۔ اور سب سے بڑی چیز، اصل کامیابی یہی ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار لے جائے، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ اور مسلم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا۔ ورزق کفافا، اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو رزق مل گئی۔ بھائی جتنی ضرورت تھی آدمی کے پاس، کیا زندگی گزارنے کے رہنے کا مکان مل جائے، چاہے کرائے ہی پر ہو، یہ نہیں ہے شرط کی ذاتی مکان ہوگا تبھی آپ کی دنیاوی زندگی۔ کیوں؟ ذرا سے ذاتی والے میں بھی نکلیں گے اور کرائے والے سے بھی نکلیں گے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو بندے کو اگر اس کے ضرورت کے مطابق رزق مل گئی، وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَا،
اور اللہ نے جو دیا اس پر وہ قناعت کرنے والا بن گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور کیا ہمیں چاہیے؟ کامیابی تو چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے بندو اپنے سے نیچے دیکھو، قناعت پسندی اختیار کرو، اللہ کے ذکر میں لگے رہو، ان ساری چیزوں اپناؤ گے تو انشاءاللہ زندگی میں سکون، اطمینان، امن سب آ جائے گا۔ اور اس کے آگے چلیں گے تو آپ کچھ بھی کر لیں یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔